علماء اکرام کے بیانات سننے کے لیے ترغیبی بات چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، گزشتہ ہفتہ حج کی اہمیت اور حج کی فضیلت کے سلسلے میں کچھ چیزیں ذکر کی گئی تھیں۔ اس ہفتہ جو حج کے جن چیزوں سے حج کے اعمال وابستہ ہیں اور وہاں پر پائی جانے والی شعائر ہیں، ان کے متعلق کچھ چیزیں ذکر کرنی ہیں۔ یہ پنکھا چلا۔ چنانچہ حج بیت اللہ کا حج کرنا یہ اسلام کے اہم فرائض میں سے ایک فرائض ہے۔ بیت اللہ کی تاریخ کیا ہے، اللہ کے اس گھر کی عظمت اور اہمیت کیا ہے، ایک عام مسلمان کو ان چیزوں کے متعلق خبر رکھنا اور معلومات رکھنا ضروری ہے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کیونکہ جو اللہ کے شعائر ہیں ان کی تعظیم کرنا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے، اور وہ تعظیم اسی وقت ہوگی جب آدمی کو اس کی فضیلت اور اس کی اہمیت کا علم ہوگا۔ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے بیت اللہ کو سب سے پہلا گھر قرار دیا۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا مکہ کے اندر ہے، وہ گھر ایسا ہے جس کے اندر اللہ رب العزت نے برکت رکھی ہے، وہدی للعالمین، اور دنیا والوں کے لیے وہ ذریعہ ہدایت ہے۔ چنانچہ بیت اللہ یہ دنیا کے اندر سب سے پہلا گھر ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے بیت اللہ کو، اللہ کے گھر کو بنایا گیا۔ پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام جب اس دنیا کے اندر تشریف لائے تو اللہ رب العزت نے بیت اللہ کو ان کے ساتھ اتارا۔ روایات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: اے آدم، اس گھر کا بھی اسی طرح طواف کیا جائے گا جس طرح میرے عرش کا طواف کیا جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے انبیاء کرام اس دنیا کے اندر تشریف لائے، ہر ایک نے ہر زمانے کے اندر اس کا طواف کیا۔ طوفان نوح کے زمانے کے اندر اللہ رب العزت نے اس کو اٹھا لیا، لیکن اس کے بعد پھر انبیاء کرام علیہ السلام کو اس جگہ کا علم تھا، وہ اس جگہ کا طواف کرتے تھے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے حکم فرمایا اور انہوں نے وہاں پر بیت اللہ کی دوبارہ تعمیر فرمائی، جس کو قرآن پاک کے اندر ذکر کیا گیا: وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کہ وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے۔ سوچئے اللہ رب العزت نے جس تعمیر کا حکم فرمایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جس تعمیر کی نشاندہی فرمائی، اور حضرت ابراہیم جیسے خلیل اللہ کے خلیل نے
اس بیت اللہ کی تعمیر فرمائی اور حضرت اسماعیل جیسے ذبیح اللہ نے اس کے اندر مدد فرمائی، تو اس تعمیر کی اور اس گھر کی کتنی اہمیت اور کتنی عظمت ہوگی۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم فرمایا، انہوں نے اس بیت اللہ کی تعمیر فرمائی، اور اس کے بعد جب بیت اللہ کی تعمیر ہو گئی تو اس کے بعد انہوں نے وہ پوچھا تھا کہ اب ہم کیا کریں، تو اس وقت اللہ رب العزت کی جانب سے حکم دیا گیا کہ لوگوں میں حج کا اعلان کر دیجئے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا، اور جن لوگوں نے اس وقت لبیک کا، چاہے وہ اس وقت موجود ہوں یا عالم الست کے اندر رہے ہوں، عالم ارواح کے اندر رہے ہوں، جن لوگوں نے بھی لبیک کا، ہر ایک اس جگہ جانے کی سعادت اس کو نصیب ہوتی ہے۔ بیت اللہ کے اندر اللہ رب العزت نے وہ کشش رکھی ہے، وہ جاذبیت رکھی ہے کہ جب آدمی ایک دفعہ چلا جاتا ہے تو ہر دفعہ اس کا جانے کا جی چاہتا ہے، وہ اپنی جانب کھینچتا ہے۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اللہ رب العزت نے اس جگہ کو ایسی جگہ بنائی ہے جہاں پر جانے کے بعد آدمی بار بار جاتا ہے، وہ اپنی جانب لوگوں کو کھینچتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کے اندر یہ تاثیر رکھی ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ بیت اللہ کے اوپر روزانہ 120 رحمت نازل ہوتی ہے، 120 رحمت بیت اللہ کے اوپر نازل ہوتی ہے۔ جو لوگ وہاں پر طواف کرتے ہیں 60 رحمت ان کے اوپر نازل ہوتی ہے، جو نماز پڑھتے ہیں 40 رحمت ان کے اوپر نازل ہوتی ہے، اور جو صرف بیت اللہ کو محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں 20 رحمت ان کے اوپر بھی نازل ہوتی ہے۔ کچھ نہیں کر رہے ہیں، صرف بیت اللہ کو انسان دیکھ رہا ہے، اپنی اس گنہگار آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ یہ بھی اللہ کی توفیق ہوتی ہے کہ وہ پاک گھر ہے جو پاک ذات نے بنانے کا حکم فرمایا، پاک ہاتھوں کے ذریعے اس کو بنایا گیا، پاک لوگوں نے اس کا طواف کیا، لیکن وہ گندے مسلمان جن کی نگاہ گناہوں کے گندگی کے اندر رہتی ہے، گناہوں کے اندر مبتلا رہتی ہے، اللہ کی توفیق سے جب اس جگہ جاتے ہیں تو اپنی اس ناپاک گناہ سے اس پاک چیز کو دیکھتے ہیں تو اللہ رب العزت ان کو بھی محروم نہیں فرماتا، صرف دیکھنے کی بنیاد پر 20 رحمت دیکھنے والوں کے اوپر نازل ہوتی ہے۔ اب سوچئے کیسی جگہ وہ ہے، اللہ رب العزت نے جس کو اپنا گھر بنایا وہ کیسی جگہ ہے، وہاں پر فیہ آیات بینات، صرف بیت اللہ نہیں بلکہ اس کے اندر چند مقامات ہیں، واضح نشانیاں ہیں، جس کے اندر جو اللہ کی کھلی ہوئی نشانیاں ہیں، فیہ آیات بینات، اس میں سے ایک مقام ابراہیم ہے۔ مقام ابراہیم وہ ایک پتھر جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر بیت اللہ کی تعمیر کی تھی، اس پتھر کے اوپر نشانات ان کے قدم کے پڑ گئے، اور وہ نشانات باقی ہیں، قیامت تک باقی رہیں گے۔ اس پتھر کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے، جس قبہ کے اندر وہ محفوظ ہے۔ اس جگہ کی اہمیت اور اس جگہ کی فضیلت یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جو اس امت کے اندر بہت بڑے امیر المؤمنین، اور ان کے منشا کے مطابق قرآن پاک کے اندر بہت ساری آیات نازل ہوئی جن کی تعداد مفسرین نے مختلف قرار دی ہے۔ مثلا حجاب کے سلسلے میں یہ ارشاد فرمایا قرآن پاک کے اندر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے نبی، ہر طرح کے لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، آپ ازواج مطہرات کو اس کا حکم فرمائیں کہ وہ لوگوں سے پردہ کیا کریں۔ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے ان کی منشا کے مطابق پردے کی آیات نازل فرما دی، اور پردے کا حکم عورتوں کے لیے ضروری قرار دیا گیا۔ اسی طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، آپ مقام ابراہیم کو مصلی بنا لیجئے، یعنی وہاں پر کھڑے ہو کر نماز پڑھائیے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے آیت نازل فرما دی وَاتَّخِذُوا مَقَامَ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، مقام ابراہیم کو مصلی بنا لیجئے، یعنی وہاں پر کھڑے ہو کر نماز پڑھائیے۔ چنانچہ اس جگہ پر کھڑے ہو کر عام طور سے نماز پڑھائی جاتی ہے، عموماً نماز اسی جگہ امام کھڑے ہو کر پڑھاتے ہیں۔ یہ اللہ مقام ابراہیم کی اہمیت اور یہ مقام ابراہیم کی فضیلت ہے۔
اس زمانے کے اندر جس پتھر کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر تعمیر کی تھی، کتابوں سے یہ بات ملتی ہے کہ جیسی جیسی ضرورت ہوتی تھی وہ پتھر اتنا اونچا ہوتا چلا جاتا تھا، جس کو اس زمانے کے اندر لفٹ سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں۔ اس زمانے کے اندر جب کوئی وسائل موجود نہیں تھے، اللہ رب العزت کی جانب سے ان کا معجزہ، اللہ رب العزت کی قدرت دیکھیے کہ جب وہ بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے، اللہ کے گھر کی تعمیر کر رہے تھے، تو اس گھر کی تعمیر کرتے کرتے جب اونچا ہونے کی ضرورت ہوتی تو وہ اونچے ہو جاتے، جب نیچا ہونے کی ضرورت ہوتی وہ نیچے ہو جاتے۔ وہ اس پتھر کی خصوصیت تھی، اس کو مقام ابراہیم کہا گیا۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا۔ اور اس حرم کی، اس بیت اللہ جہاں پر ہے، اس جگہ کی خصوصیت یہ ہے کہ جو شخص بھی اس جگہ داخل ہو جائے گا وہ امن کے اندر ہو جائے گا، اس کو امن حاصل ہو جائے گا۔ یا تو آخرت کے اندر اس کو جہنم سے امن ملے گا، یا دنیا کے اندر کوئی شخص اگر کسی کو قتل کر کے چلا جائے تو وہاں پر اس کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ علماء کرام کا یہ قول ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی کو قتل کیا اور قتل کرنے کے بعد وہ حرم کے اندر چلا گیا، اور کسی شخص نے اپنے باپ کے قاتل کو حرم کے اندر دیکھ لیا، تب بھی اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہاں پر وہ اس شخص کو قتل کرے، کیونکہ یہ امن کی جگہ ہے، یہاں پر ہر ایک کو امن حاصل ہے۔ حتیٰ کہ کسی کا باپ کا قاتل بھی اس کے سامنے موجود ہے، تب بھی وہاں پر اس کو قصاص میں قتل نہیں کیا جائے گا، اس کو مجبور کیا جائے گا۔ یہاں تک کہ وہ اس جگہ کو چھوڑ کر حرم سے باہر چلا جائے تب اس کو قتل کیا جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ارشاد کتابوں کے اندر موجود ہے کہ اگر میں اپنے باپ کے قاتل کو اس جگہ پر دیکھ لوں تب بھی میں اس کو قتل نہ کروں یہاں تک کہ وہ اس جگہ سے باہر نکل جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ اگر میں اپنے باپ کے قاتل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل کو بھی اس جگہ دیکھ لوں تب بھی میں اس سے تعرض نہیں کروں گا، اس کو قتل نہیں کروں گا، نہ اس کو کسی طرح کا مجبور کروں گا یہاں تک کہ وہ حرم سے باہر چلائے۔ وہ جگہ ایسی جگہ اللہ رب العزت نے بنائی ہے جہاں پر ہر ایک کو امن حاصل ہے، یا تو جہنم سے، یا تو دنیا کے اندر اگر کوئی جنایت کر کے جائے، قتل کر کے جائے، تب بھی اللہ رب العزت کی جانب سے اس کو وہ امن حاصل ہوتا ہے کہ وہاں پر اس کو قتل نہیں کیا جاتا۔ وہ ایسی جگہ ہے، اور وہاں پر مختلف طرح کی مختلف چیزیں ہیں۔ یہ بیت اللہ کی تعمیر جس کے مختلف واقعات کتابوں کے اندر مذکور ہیں، اور مختلف زمانے کے اندر اس کے اندر توسیع بھی ہوتی رہی، تعمیر بھی ہوتی رہی، اور یہ آخری تعمیر موجود ہے جس کے اندر کچھ حصہ بیت اللہ کا حرم سے بیت اللہ کا باہر ہے۔ ایک تو وہ بیت اللہ ہے جس کو سیڑھی لگا کر آدمی چڑھتے ہیں، وہ بیت اللہ کا اندرونی حصہ ہے، اور کچھ حصہ وہ ہے جو باہر ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ ذکر کیا کہ اے اللہ کے نبی، میرا جی یہ چاہتا ہے کہ میں بیت اللہ کے اندر جاؤں۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، جب تمہارا جی چاہے کہ تم بیت اللہ کے اندر جاؤ تو اس وقت حتیم کے اندر جا کر نماز پڑھ لیا کرو، یہ بھی بیت اللہ کا ایک حصہ ہے۔ حتیم بیت اللہ سے باہر وہ حصہ ہے جو گھیرا ہوا ہے، وہ بھی بیت اللہ کا ایک حصہ ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ جب تمہاری قوم نے بیت اللہ کی تعمیر کی تھی تو اس وقت ان لوگوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم بیت اللہ کی تعمیر کے اندر اپنی حلال کمائی لگائیں گے، مشتبہ اور حرام کمائی نہیں لگائیں گے۔ چنانچہ جب ان لوگوں نے بیت اللہ کی تعمیر شروع کی تو بیت اللہ کی تعمیر جب انہوں نے حلال کمائی سے کی تو اتنی ہی ہوئی جتنی آج کے اندر موجود ہے، اور حتیم کا حصہ اس زمانے کے اندر بنانے سے رہ گیا تھا، وہ ہے بیت اللہ ہی کا حصہ، لیکن چونکہ اس وقت فنڈ کی کمی کی وجہ سے، روپیے کی کمی کی وجہ سے اس کو بیت اللہ میں تعمیر نہیں کیا جا سکا، اس لیے وہ بھی بیت اللہ کا حصہ ہے۔ جب تمہارا جی چاہے بیت اللہ میں نماز پڑھنے کا تو تم حتیم کے اندر جا کر نماز پڑھ لو، وہ بھی بیت اللہ کا ایک حصہ ہے۔ اسی طریقے سے
وہاں پر حجر اسود ہے جو بڑی اہمیت اور بڑی فضیلت کی جگہ ہے۔ جب یہ جنت سے آیا تھا تو بالکل سفید تھا، لیکن لوگوں کی گناہوں نے اس کو کالا بنا دیا۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب وہ جنت سے آیا تھا تو دودھ کی طرح سفید تھا، لیکن لوگوں کے گناہوں نے اس کو سیاہ کر دیا۔ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر ایک کالا نقطہ لگتا ہے۔ جب گنہگار بندہ جا کر وہاں پر بوسہ دیتا ہے، ہاتھ لگاتا ہے، تو اس کی سیاہی اس جگہ منتقل ہو جاتی ہے۔ اس کی بنیاد پر وہ پتھر جو سفید تھا کالا ہو گیا، ورنہ یہ پتھر کالا نہیں تھا بلکہ یہ جنت سے لایا گیا ایک سفید پتھر تھا۔ اب سوچئے وہ پتھر جس کی اہمیت اور عظمت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ ایک واقعہ جو حدیث کی کتابوں کے اندر مذکور ہے، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی جو ہر چیز کے اندر انتہائی حساس تھے، ہر وہ چیز جو لوگوں کو شرک کی جانب لے کر جانے والے تھے اس کا قلع کما کر دیتے تھے، ختم کر دیتے تھے۔ چنانچہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جس درخت کے نیچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے بیعت کی تھی، جس کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے کہ ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، اور وہاں پر کفار سے لڑائی کے لیے بیعت کی تھی۔ جب اس درخت کے والوں کی یعنی جن لوگوں نے بیعت کی تھی ان کی اہمیت اور فضیلت قرآن پاک کے اندر ذکر کی گئی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھا کہ لوگ تبرک کے طور پر برکت حاصل کرنے کے لیے اس درخت کے پاس جاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھ لیا کہیں ایسا نہ ہو کہ آگے چل کر یہ درخت کہیں لوگوں کو شرک کے اندر مبتلا کر دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس درخت کو کاٹ دیا اور اس کو ختم کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے۔ طواف کرتے ہوئے جب حجر اسود کے اوپر پہنچے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے حجر اسود، اس کو مخاطب کرتے ہوئے، میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، نہ لوگوں کو نفع پہنچا سکتا ہے نہ لوگوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اگر میں نے اپنی آنکھ سے اپنے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تیرا بوسہ لیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو آج میں تم کو نہ چومتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس میں تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اے امیر المومنین، یہ ایک ایسا پتھر ہے جو لوگوں کو نفع بھی پہنچاتا ہے، جو لوگوں کو نقصان بھی پہنچاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیسے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جب لوگوں نے عالم الست کے اندر اللہ سے اقرار کیا تھا، اللہ رب العزت نے کہا تھا الست بربکم، اے لوگوں بتلاؤ کیا میں تیرا رب اور تیرا پالنہار نہیں ہوں؟ ہر ایک نے اقرار کیا تھا، قالوا بلا وربنا، ہر ایک نے اس کا اقرار کیا تھا کہ آپ ہمارے رب ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حشر کے میدان میں اللہ رب العزت اس کو آنکھ دیں گے اور اس کو زبان دیں گے، اور یہ اس دن گواہی دے گی۔ جن لوگوں نے اس وعدے کا پاس و لحاظ رکھا وہ ان کے بارے میں یہ اس دن گواہی دے گی، اور جن لوگوں نے اس کا لحاظ نہیں رکھا اور اللہ کے ساتھ دوسرے کو شریک کیا وہ ان کے خلاف گواہی دے گی، اور جن لوگوں نے ایک اللہ کو رب مانا وہ ان کے حق میں گواہی دے گی۔ چنانچہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ حشر کے میدان کے اندر اللہ رب العزت اس کی دو آنکھ دیں گے اور اس کو ایک زبان دیں گے۔ جن لوگوں نے اس کو بوسہ دیا ہوگا، جن لوگوں نے اس کو چوما ہوا ہوگا، وہ اس کے حق میں سفارش کریں گے۔ یہ مقام ہے بیت اللہ کے اندر جڑے ہوئے اس پتھر کا جس کو حجر اسود کہتے ہیں، اور جب حجر اسود کو بیت اللہ کے اندر نصب کرنا تھا تو اس وقت کفار کے اندر مکہ کے اندر آپس کے اندر نزاع کی سی صورت ہو گئی۔ اس کی عظمت کو جانتے تھے اور ہر ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کو اس کے اندر ترجیح دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فیصلہ فرمایا تھا۔ آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ایک بڑی چادر لاؤ، اس کے اندر بیت اللہ کو رکھ دیا، اور تمام قبیلے کے لوگوں سے، تمام قبائل کے لوگوں سے کہا اس چادر کے کونے کو پکڑو،
سب خوشی خوشی پکڑ کر اس کو بیت اللہ کے پاس لے کر گئے۔ پھر آپ نے تمام لوگوں سے کہا مجھے وکیل بنا دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام قبیلے کے لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وکیل بنا دیا، اور آپ نے اپنے دست مبارک سے حج اسود کو بیت اللہ کے اندر نصب فرما دیا۔ اور ایک بہت بڑی جنگ جو بیت اللہ کے اندر حج اسود کو نصب کرنے کی وجہ سے ہونے والی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فیصلے کی وجہ سے وہ ٹل گئی۔ اس کی اہمیت اور اس کی عظمت کو وہ لوگ جانتے تھے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو بیت اللہ کے اندر موجود ہیں، جس کو آیات بینات کہا گیا۔ وہاں پر دعائیں، کتنی جگہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ مقام ابراہیم، اسی طریقے سے حجر اسود، ایک جگہ ہے رکن یمانی۔ جب آدمی طواف کرتا ہے تو حجر اسود سے پہلے والا گوشہ رکن یمانی کہا جاتا ہے۔ اس جگہ پر 70 فرشتے ایسے متعین رہتے ہیں۔ جب آدمی طواف کرتا ہے اور طواف کرتے ہوئے اس جگہ جاتا ہے تو ایک خاص دعا وہ جہاں پر پڑھی جاتی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار۔ جب بندہ یہ دعا پڑھتا ہے تو وہاں پر موجود فرشتے اس بندے کی دعا کے اوپر آمین کہتے ہیں۔ اب سوچئے جب بندے کی دعا کے اوپر فرشتے آمین کہیں تو وہ جگہ کتنی بابرکت ہوگی، اور وہ دعا قبولیت سے کتنی قریب ہوگی۔ اس کے علاوہ بھی متعدد چیزیں ہیں جو بیت اللہ کے آس پاس پائی جاتی ہیں۔ مثلا ملتزم، جو حجر اسود سے لے کر بیت اللہ کے دروازے تک کا مختصر سا حصہ ہوتا ہے، یہ بڑی بابرکت جگہ ہے۔ یہاں پر اللہ رب العزت دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ ملتزم کے معنی آتا ہے چمٹنے کی جگہ۔ چنانچہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ نے اس جگہ چمٹ کر دعا مانگی ہے، ہاتھوں کو، گالوں کو، سینے کو چمٹا کر دعائیں مانگی ہیں، رو رو کر دعائیں مانگی ہیں۔ اور احادیث کے اندر آتا ہے، حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ انہوں نے اپنے استاد حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ سے یہ سنا کہ انہوں نے اپنے تمام اساتذہ سے، جس کی سند حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتی ہے، ہر ایک نے اپنا تجربہ بیان کیا ہے کہ ہم نے ملتزم کے اوپر جو دعا کی ہے، ہم نے اپنے تجربے کے اندر اس دعا کو مقبول پایا ہے۔ جو دعا کی ہے وہ ساری دعا وہاں پر قبول ہوئی ہے۔ یہ ان لوگوں نے اپنا تجربہ ظاہر کیا، اور حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بندے کا تجربہ بھی اسی کے موافق ہے کہ جو یہاں پر میں نے بھی دعا کی، اللہ کے فضل سے وہ دعا ہماری بھی قبول ہوئی۔ وہ ملتزم کی جگہ جہاں پر چمٹ کر آدمی دعا کرتا ہے، وہ بھی بیت اللہ کی چوکھٹ ہے، اس کے دروازے کے پاس ہے۔ جب وہاں پر آدمی چمٹ کر دعا کرتا ہے تو وہاں پر اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یہ چند جگہ تھی جو بیت اللہ کے آس پاس تھی جس کا ذکر کیا گیا۔ اس کے علاوہ صفا اور مروہ ہے، اور مینا کے اندر ہے، جمرات ہے، مزدلفہ ہے، عرفات ہے۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو حج سے تعلق رکھتی ہیں، اور ہر ایک کی ایک اہمیت اور ایک فضیلت ہے۔ انشاءاللہ اس کے بارے میں اگلے ہفتے ذکر کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ مزید علماء کے بیانات سننے کے لیے ترغیبی بات چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔